ایک جگہ پر اس کو ایک قبر کھودی ہوئی نظر آئی۔ اس قبر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ قبر کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ 26 نومبر 1930 کو کینیڈا کی دی میریڈن ڈیلی جرنل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ولیج آف دی ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بنا کسی نشان کے غائب ہو چکا تھا۔ اریج ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقوں میں موجود ہے اینجنی کونی لیک، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں اسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس میں قریب 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ امریکہ کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ اینجنی کونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریاز میں دوسرے جانوروں کا بھی شکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی شکاری بھی یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا جب جو لیول نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آتا ہے۔ شکار میں وہ اس قدر بزی ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح لیک اینجنی کونی کے کنارے اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزارے گا۔ وہ پہلے بھی کئی بار وہاں پر رات گزار چکا تھا، اور وہ ان کی خوشامد کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ لہٰذا جو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسکیمو نامی قبیلے کے پاس جا کر رات رکے گا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور قبیلے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن دور دور تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا، نہ ہی کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا۔ حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ اب نارمل ضرور تھا۔ نارملی جب بھی وہ اس بستی کی طرف موومنٹ شو کرتا تھا تو اس بستی کے کتے بھونکنے لگ جاتے تھے اور ان کی آوازیں گونجنے لگتی تھی، جو کہ بستی والوں نے ہی پال رکھے تھے۔ لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے بھی دیکھ پا رہا تھا اور ان گھروں سے نکلتا ہوا دھواں بھی دیکھ پا رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر اس کو کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ فائنلی جو جب بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر تو نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی جانور۔ جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں سے دھواں نکل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ کھانا پکا رہے تھے، جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ وہ رینڈملی خیمے میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن اب تک چولہوں پر پڑے تھے اور نیچے آگ جل رہی تھی اور کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو ضرور تھا، مگر وہ اس کو کھا نہ سکے تھے۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھی، وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں، پر آخر وہ لوگ گئے کہاں؟ جو لیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کتے جو قبیلے والوں نے پال رکھے تھے، ان کے گلوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، لیکن کتے بھوک سے مر چکے ہیں۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود ہے، پر وہ ان کو کھا نہیں پائے۔ ایک جگہ پر اس کو ایک قبر کھودی ہوئی نظر آئی۔ اس قبر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ قبر کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو لیبل کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے تھے تو وہ اپنے کتے اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے۔ کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے ہیں۔
کپڑے، کھانا اور چلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور اپنے قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے۔ خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے نشانات تھے اور وہ تھا جو لیبل۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے آخر کہاں گئے؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی نظر آتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کے یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ وہ دھواں جو لکڑیاں بجھانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے ابھی بھی نکل رہا تھا۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس کیس کو انسالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں راجر بور اور نجل بلنڈل نامی رائٹر نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجوگنی لیک گئے تھے تو انہوں نے وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے دیکھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اکثر جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے اور وہ اس بستی کی طرف اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آخر یہ اسکیمو قبیلہ کہاں غائب ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ آخر اس رات کیا ہوا تھا، وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے، کسی کو بھی آج دن تک اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ امید کرتی ہوں اریجول فیکٹس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔